دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس کے زمانے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ یہ ایک بہترین قوم تھی۔ یہ ایک بہترین قوم ہے جس نے ایک بر اعظم سے لے کر دوسرے بر اعظم تک، پہاڑوں سے لے کر جنگلات تک، دریاؤں سے لے کر سمندر تک اپنا ایک الگ وجود قائم کیا۔ ان کی حکومت میں ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے تھے جو مختلف مذاہب سے تھے۔ اس قوم کی زبان دنیا کی عالمی زبان تھی۔ وہ زبان عربی ہے جس کو آج بھی دنیا میں عالمی زبان کا درجہ حاصل ہے، اور اس کو آج بھی UN یعنی یونائٹڈ نیشن میں بولنے کا حق حاصل ہے۔ اس قوم کا کاروبار بھی بہت لمبے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ ساؤتھ امریکہ سے لے کر چین، ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں میں اور ان کے بیچ کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس قوم کی فوجی قوت بھی بہترین تھی۔ ان کی فوج میں مختلف ممالک کے لوگ شامل تھے جو الگ الگ مذاہب سے آتے تھے۔ ان کا جو حفاظت کرنے کا طریقہ تھا، یعنی جس طرح سے انہوں نے حفاظت کی اس دنیا میں، ایسی حفاظت اور کہیں دیکھنے کو نہ ملی۔ یہ عدل و انصاف پسند لوگ تھے اور ان کی حکومت میں یہ خاص طور پر دیکھنے کو ملتا رہتا تھا، جو آج کی دنیا سے پوری طرح سے ندارت ہے۔ دیکھنا تو دور کی بات، عدل و انصاف کے بارے میں سننے کو بھی نہیں ملتا۔ یہ قوم اپنے خیالات سے چلتی تھی۔ ان کے اپنے عقیدے تھے، اپنے اصول تھے، اپنا علم تھا۔ یہ لوگ اپنی کتابوں اور اس سے حاصل ہونے والے علم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یہ علم فلکیات پر بھی بہت غور و فکر کرتے تھے۔ ان کے ماہرین علم فلکیات تھے، وہ غور کرتے تھے زمین اور آسمان پر اور ان کو نام دیتے تھے۔ یہ وہی نام تھے جو آگے چل کے ذریعہ بنے جدید ایسٹرائڈ کا، سیٹلائٹس کا، جن کو آج ہم اسپیس ایکسپلوریشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہم آج بھی انہی چیزوں کو بنیاد مان کر اور علم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نئی نئی ایجادات کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کے جو مصنف تھے، جن کو ہم رائٹرز کہتے ہیں، وہ کتابیں لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے، کہانی محبت کی، ہمت کی، حوصلوں کی۔ ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ یہ وہی دور تھا جہاں دوسری قومیں اپنے سے پہلے آئی ہوئی قوموں کا علم مٹا دینا چاہتی تھیں۔ اس دور میں بھی اس قوم نے نہ صرف اپنا علم ساجھا کیا بلکہ اپنے سے پہلے آئی قوموں کے علم کو بھی حفاظت فراہم کی۔ یہ قوم ایک نئی سوچ کے ساتھ جینے والی قوم تھی۔ یہ زندہ دل قوم تھی۔ یہ ترقی کرنے میں یقین کرنے والی قوم تھی۔ بہت ساری چیزیں جو آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ان سے اپنی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ساری چیزیں اس قوم کی ہی دین ہیں، اور اسی قوم کو ہم اسلامک ورلڈ کہتے ہیں، مسلم ورلڈ کہتے ہیں۔ وہ دور آج بھی دنیا کی تاریخ میں سنہرے دور کے نام سے درج ہے، موجود ہے۔ اسی دور کو دا گولڈن ایج آف مسلم ورلڈ کہا گیا۔ یہ قوم 6 صدی سے لے کر 16ویں صدی تک اپنے روشن خیالوں سے پوری دنیا کو روشنی دیتی رہی۔ یہی وہ مسلمان قوم ہے جس نے دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا، اور وہ راستہ ترقی، عدل و انصاف اور امن کا راستہ ہے۔ اس میں بعد میں عثمانیہ خلافت اور اس سے پہلے عباسی خلافت، عراق سے لے کر بغداد سے لے کر شام، قاہرہ کے کتب خانے اور بڑے بڑے حکمران، سلیمان دا میگنیفیشنٹ بھی موجود تھے۔ بہت ساری چیزیں جو دنیا کو ملی ہیں، یہ بات وہ لوگ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس قوم کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اس قوم کی اہمیت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو اس قوم کو بدنام کرتے ہیں۔ بدنام کرنے کے لیے بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں اور کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس قوم کی دین آج عام اور خاص لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بن چکی ہے۔ آج جو لوگ بڑی بڑی انڈسٹری دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے وجود میں نہ ہوتی اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے۔ یہی وہ قوم ہے جس نے الجبرا سے لے کے الگورتھم اس دنیا کو دیا۔ جی ہاں، وہی الگورتھم جو آج کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے، وہی الجبرا جو میتھمیٹکس کی ریڑھ کی ہڈی کہی جاتی ہے۔ یہ وہی مسلمان قوم تھی جس نے سب سے پہلے اڑان بھرنے کی کوشش کی اور فلائنگ مشین بنائی، جس کو دیکھ کر کئی سو سال بعد لیونارڈو دا وینسی کافی متاثر ہوا۔ یہ وہی مسلمان قوم ہے جس نے یونیورسٹی سے لے کر ہاسپٹل،
सर्जरी से लेकर ऑप्टिक्स, टूथब्रश से लेकर कॉफी और यहाँ तक कि टॉयलेट सोप तक इस दुनिया को दिया, जो आज हमारी जरूरत है, हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बनी हुई है। इस कौम की इजाद सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं थी, बल्कि इस कौम की इजादात तो हर शोबे में मौजूद है, जिनका मैं सिर्फ जिक्र करने लग जाऊं तो हफ्ते गुजर जाएंगे, मगर लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग वीडियोस में एक एक टॉपिक पर तफसील से बात करूं और इनको एक प्लेलिस्ट की शक्ल दूं। लेकिन इस काम के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आपकी सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस बारे में तफसील से जानना चाहते हैं और पढ़ने के शौकीन हैं, तो मैं आपको दो अहम आर्टिकल के बारे में बता दूं। पहला आर्टिकल, मुस्लिम इन्वेंशन दैट शेप द मॉडर्न वर्ल्ड बाय ओलिविया स्टेन्स फॉर CNN। आप इसको गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। यह आर्टिकल 29 जनवरी 2009 में लिखा गया था। इसके अलावा आप एक किताब भी पढ़ें जिसका नाम है 1001 इन्वेंशंस, जो लंदन साइंस म्यूजियम में एक एग्जीबिशन में पेश की गई थी। इस एग्जीबिशन का टाइटल था द फॉरगेटन हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स मुस्लिम हेरिटेज। दोस्तों, अभी तो मैंने ये प्लेलिस्ट शुरू की है। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। इसमें बड़े बड़े साइंसदानों के नाम हैं, इब्ने सीना, अल जब्बार, अल खतम। ऐसे ऐसे साइंसदान हैं जिनका मैं अगर जिक्र करने बैठूं तो बरसों गुजर जाएंगे। उनकी अचीवमेंट मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, और ये तो सिर्फ साइंस के शोबे में है। इसके अलावा बहुत सारे और फील्ड्स हैं, या मैं कहूँ इन्होंने हर फील्ड में तरक्की की है। अगर हर फील्ड के बारे में मैं बताने लगूंगा तो बरसों गुजर जाएंगे, लेकिन इनकी तफसील खत्म नहीं होगी। लेकिन कुछ अहमक लोग ये बात मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, क्योंकि वो लाइल्म हैं। इसके अलावा गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने अपने हीरोज को कभी लोगों के सामने पेश ही नहीं किया। हमने ना खुद इनको पढ़ने की कोशिश की, ना दूसरों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन याद है, हमें न्यूटन याद है, लेकिन हमें मुस्तफा याद नहीं है, हमें साबिया मेमनी याद नहीं है, हमें अल जब्बार याद नहीं है, हमें इब्ने सीना याद नहीं